یہ بات سن 2012 کی ہے۔ میں FSC کے ٹیسٹ پیپر دینے کی غرض سے فیصل آباد میں رہتا تھا۔ یہاں ہم تقریباً 12 لڑکوں نے 4 کمروں کا ایک گھر کرائے پر لیا ہوا تھا۔ ہم سب مل کر گھر کا کرایہ اور دیگر اخراجات پورے کرتے تھے۔ زیادہ تر لڑکے اوسط گھرانوں سے تھے، مگر اپنی اضافی اخراجات جن میں سرفہرست انٹرنیٹ کا خرچہ تھا کو پورا کرنے کے لیے کچھ لڑکے ٹیوشن بھی پڑھایا کرتے تھے۔ شراز بھی اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے کچھ گھروں میں ٹیوشن پڑھانے جایا کرتا تھا۔ وہ BA کا طالب علم تھا۔ اس کا تعلق وسطی پنجاب سے تھا۔ ٹیوشن سے اسے ماہانہ 5000 کی آمدن ہوتی تھی، جس سے وہ بمشکل اپنے اخراجات پورے کیا کرتا تھا۔ کچھ ماہ بعد اسے ایک نئی ٹیوشن ملی۔ یہاں اس کی ملاقات ایک خاتون سے ہوئی۔ اس خاتون کا تعلق سرائیکی بیلٹ سے تھا۔ ان کے شوہر کا ایک سرکاری بینک میں ملازمت تھی۔ دونوں کے درمیان عمر کا فرق تقریباً 10 برس کا تھا۔ یہ خاتون اس شخص کی تیسری بیوی تھی۔ پہلی 2 کو وہ طلاق دے چکا تھا۔ ان خاتون سے ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ اپنی ممتا کی تسکین کے لیے خاتون نے اپنی بہن کا بچہ گود لیا ہوا تھا، جسے پڑھانے کے لیے شراف کو رکھا گیا تھا۔ خاتون نے گھریلو کام کاج میں مدد کے لیے ایک 15-16 سال کی ملازمہ بھی رکھی ہوئی تھی۔ ایک دن خاتون نے شراف سے کہا کہ وہ اس ملازمہ کو بھی پڑھا دیا کرے۔ شراف نے حامی بھر لی۔ اسی گفتگو کے دوران خاتون نے کچھ ایسی معنی خیز گفتگو بھی کی جس میں دعوت تھی۔ شراف سمجھ کر بھی نہ سمجھ بنا رہا۔ ہمیں اس نے وہ گفتگو سنائی تو ہم بھی بہت حیران ہوئے۔ ہمارے لیے ناقابل یقین تھا کہ کوئی خاتون ایسے بھی بات کر سکتی ہے۔ تمام لڑکوں نے اس گفتگو سے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ وہ خاتون شراز میں دلچسپی رکھتی ہے۔ سب کی متفقہ رائے یہی تھی کہ اگر وہ خاتون دوبارہ اس سے ایسی کوئی بات کرے تو وہ بھی شرم کا مظاہرہ نہ کرے بلکہ الٹا اس کو بڑھاوا دے۔ ہم سب جس عمر میں تھے اس عمر میں ایسی سوچ رکھنا کوئی عجیب بات نہیں تھی۔ ہماری اکثریت کنواری تھی اور ایسی عمر تھی جب فطری خواہش ایک خواہش سے زیادہ تجسس ہوا کرتی ہے۔ شراز نے ہمارے کہنے پر پورا عمل کیا اور ایک ہفتے بعد ہمیں بتایا کہ وہ اس خاتون کے ساتھ ہم بستری کر چکا ہے۔ یہ ہم سب کے لیے انتہائی بڑی خبر تھی۔ کئی لڑکوں نے اسے شراز کی شیخی قرار دیا اور کئیوں نے جھوٹ کا پلندہ کہا۔ شراز نے کچھ ہی دنوں میں اس ہم بستری کے ثبوت بھی لا دیے، جن میں اس خاتون کے زیر جامہ اور فون کال پر ریکارڈ شدہ گفتگو شامل تھی۔ اس کے بعد کسی کو شراز پر شک نہیں رہا۔ شراز کو ایسے لگتا تھا جیسے اس نے کوئی میدان فتح کر لیا ہو۔ ہم سب اسے رشک بھری نظروں سے دیکھا کرتے تھے۔ اس کے پاس ایک مستقل سیکس پارٹنر موجود تھی۔ اس وقت ہم میں سے کوئی لڑکا ایسا نہیں تھا جس نے یہ خواہش ظاہر نہ کی ہو کہ کاش وہ شراز کی جگہ ہوتا۔ کچھ لڑکوں نے تو شراز سے یہ تک کہا کہ اگر کسی طرح اس خاتون کو ان سے بھی بات کرنے اور ملاقات کرنے پر راضی کرے۔ وہ خاتون ان تعلقات کے بدلے میں شراز کو مختلف چیزوں سے نوازتی رہتی تھی۔ انہی کی بدولت شراز کا لباس بہتر ہونے لگا اور اس کے انداز میں شائستگی آنے لگی۔ کچھ ہی ہفتوں بعد اس کے پاس موبائل فون بھی آ گیا جو شاید وہ 2 سال لگاتار ٹیوشن پڑھانے کے بعد بھی نہیں خرید سکتا تھا۔ اب شراز اتنا بے تکلف ہو چکا تھا کہ جس چیز کی ضرورت ہوتی اس خاتون سے کہہ دیتا اور وہ فوری طور پر اس کی ضرورت پوری کر دیتی۔ شراز خوش تھا کہ تھوڑی سی جسمانی مشقت کے بدلے وہ اتنا کما لیتا تھا جتنا پہلے 3-4 جگہ ٹیوشن پڑھانے کے بعد بھی نہیں کما پاتا تھا۔ شراز کے ساتھ ساتھ اس خاتون کا اپنے شوہر کے ساتھ بھی ایک مکمل تعلق تھا، مگر اس خاتون کے بقول وہ اپنی جنسی خواہشات کا اظہار اپنے شوہر سے نہیں کر سکتی۔ اسے ڈر تھا کہ اگر وہ اپنے شوہر سے اپنی جنسی خواہشات کا اظہار کرے تو وہ اسے بدکردار سمجھے گا اور اسے بھی طلاق دے دے گا۔ وہ اپنے شوہر کی نظر میں ایک ایسی عورت بن کر رہنا چاہتی تھی جس سے جنسی معاملات میں بالکل لگاؤ نہیں تھا۔ شاید وہ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنی خواہشات شراز کے ساتھ پوری کرتی تھی۔ شراز کا اس خاتون سے یہ تعلق بس چند ماہ ہی رہا۔ نہ جانے کیسے اس خاتون کے شوہر کو شک ہو گیا، جس کے بعد خاتون نے شراز کو اپنے گھر آنے سے منع کر دیا۔ شراز کو دکھ تو بہت ہوا لیکن وہ کیا کر سکتا تھا۔
وہ اپنی ضروریات کا ایک بڑا حصہ اس خاتون کے ذریعے پورا کر رہا تھا۔ اب واپس ٹیوشن پڑھانا اسے عجیب لگ رہا تھا۔ شاید قسمت بھی اس کے ساتھ تھی۔ چند ہی ہفتوں بعد اس کی دوستی ایک لڑکی سے ہو گئی۔ شیراز ٹیوشن پڑھانے سے جان بچ گئی اور پھر وہ عیش و عشرت کی زندگی گزارنے لگا۔ اس لڑکی کے بعد شیراز نے کئی اور عورتوں کے ساتھ بھی تعلق قائم کیے جو اسے اپنی جنسی ضروریات پورے کرنے کے بدلے میں رقم اور قیمتی تحائف دیا کرتی تھیں۔ اس سب سے شیراز کو مالی فائدہ تو بہت ہوا، مگر اس کا نقصان اس کی تعلیم پر پڑا۔ وہ اپنی اس نوکری کی وجہ سے اپنا BA مکمل نہ کر سکا۔ وہ وکیل بننا چاہتا تھا، لیکن اس کا یہ خواب ادھورا رہ گیا۔ اب اس کی راہیں ہی الگ تھی۔ کسی امیر لڑکی کو محبت کا جھانسا دے کر شادی کرنا اس کی زندگی کا مقصد بن گیا تھا۔ FSC کے امتحانات کے بعد لاہور منتقل ہو گیا، جس کے بعد میرا شیراز اور باقی سب سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ سالوں بعد ایک دوست سے رابطہ ہوا تو اس نے بتایا کہ شیراز ان ناجائز تعلقات کی وجہ سے بعد میں ایڈز کا شکار ہو گیا تھا اور انتہائی تکلیف دہ حالات میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر گیا تھا۔ اللہ ہم سب کو اس طرح کی گمراہ اور بے حیائی کی زندگی سے اور ذلت کی موت سے محفوظ رکھے۔